السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں آج کے اس کلاس میں گرامر سیکشن شروع کرنا ہے، اور گرامر سیکشن میں فرسٹ لیسن پڑھیں گے جس لیسن کا نام ہے المرکب الاضافی۔ اس سے پہلے لیسن شروع کرنے سے پہلے میں وہی گزارش کروں گا کہ آپ سارے ویڈیوز دیکھیں، سلیبس کے بھی اور ایگزامز کی تیاری کے لیے بھی، لائک کریں اور کامنٹس کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں تک، اپنے سارے دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ ہر عربک عربک میں 99 مارکس حاصل کر سکیں، اور آپ عربک کی بک بھی حاصل کر لیں جو امیزون پہ اویلیبل ہے، اظہار العربیہ۔ ویسے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کی بھی لنک موجود ہے، آپ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں گرامر سیکشن میں فرسٹ لیسن المرکب الاضافی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربک سلیبس انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر تلنگانہ اسٹیٹ۔ عربک لینگویج جس میں آپ کو 4 سیکشن پڑھنا ہے، شاید آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، آپ کو ٹوٹل 4 سیکشن پڑھنا ہے جیسے آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے۔ سیکشن نمبر 1 پروز، سیکنڈ سیکشن ہے پوئٹری، تھرڈ سیکشن گرامر، اور فورتھ سیکشن ہے نان ڈیٹیل۔ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے گرامر سیکشن۔ ویسے ہر ویڈیو کی لنک ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم پڑھیں گے گرامر سیکشن، جیسے آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے۔ گرامر سیکشن ابھی ہم شروع کریں گے۔ گرامر میں ٹوٹل 6 لیسن ہم کو پڑھنا ہے۔ لیسن نمبر 1 المرکب الاضافی، یہاں پہ آپ کو رومن اسکرپٹ میں لکھا گیا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو، بلکہ سارے لیسنز اور اس کے کوشچن آنسرز آپ کی آسانی کے لیے رومن اسکرپٹ میں بھی لکھے گئے ہیں، آپ ایگزام میں نہیں لکھنا چاہیے۔ اور وہ کتاب بھی تیار ہے جو امیزون پہ اویلیبل ہے، آپ امیزون سے لے سکتے ہیں۔ امیزون کی لنک بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے وہ بک خرید سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کو ایگزام میں بہت آسانی ہوگی۔ فرسٹ لیسن ہے المرکب الاضافی، سیکنڈ لیسن ہے المرکب التوصیفی، تھرڈ لیسن کا نام ہے الجملہ الاسمیہ، فورتھ لیسن کا نام ہے الجملہ الفعلیہ، ففتھ لیسن کا نام ہے الفعل و اقسامہ، اور 6th لیسن کا نام ہے کتابۃ الرسالتی۔ یہ 6 لیسن آپ کو گرامر میں پڑھنا ہے۔ اس وقت ہم کو جو پڑھنا ہے وہ گرامر کا فرسٹ لیسن جس کا نام ہے المرکب الاضافی۔ اب ہم انشاءاللہ وہ لیسن پڑھیں گے۔ آپ کے اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے۔ اب ہم جو لیسن شروع کر رہے ہیں وہ ہے المرکب الاضافی۔ سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیے ڈیفینیشن لکھا ہوا ہے، آپ کو مرکب اضافی کا ڈیفینیشن کیا ہے وہ معلوم کرنا ہے۔ اور یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ عربک گرامر تھوڑا ٹف ہے، آپ اس کو سمجھیں۔ اگر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی۔ فائنل ایگزام میں جو گرامر کے بٹس ہے وہ تھوڑا سمجھنے کے لائق ہے، وہ سمجھیں گے اگر تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ ویسے پورے ایگزامز کی تیاری کے لیے جو ویڈیو ہے وہ بھی تیار ہے، وہ بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کی لنک موجود ہے، آپ وہ بھی ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کون سے بٹ میں کون سے کوشچنز آئیں گے اور اس کو کیسا پڑھیں گے۔ ڈیفینیشن یہاں دیکھیں، عربک میں فرسٹ ڈیفینیشن ہے المرکب الاضافی یشتمل علی الاسمین اولہما مضاف و آخرہما مضاف الیہ۔ المضاف اسم لا يقبل الف لام والتنوین، المضاف الیہ اسم یأتی بعد المضاف و مجرور۔ مثال رسول اللہ،
यहाँ पे आप समझिए, ये तो अरबिक में है, नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है द पॉजेसिव फ्रेज, मुरक्कब इजाफी को पॉजेसिव फ्रेज कहा जाता है। अब थोड़ा समझे, यहाँ पर मुरक्कब इजाफी किसको कहा जाता है, मैं आसान लफ्जों में समझाऊंगा। मुरक्कब इजाफी वो सेंटेंस है जो दो इस्मों से बनता है। फर्स्ट इस्म को मुजाफ कहते हैं और दूसरे इस्म को मुजाफ इलैह कहते हैं। फर्स्ट वाला इस्म जिसको मुजाफ कहते हैं उसके शुरू में अलिफ लाम नहीं आता और तनवीन भी नहीं आती, यानी दो जबर दो जेर दो पेश नहीं आते, मुजाफ। सेकेंड इस्म जो होता है उसको कहते हैं मुजाफ इलैह। मुजाफ इलैह ये इस्म ऐसा होता है जिसके ऊपर अलिफ लाम भी आ सकता है और तनवीन भी आ सकती है। अलिफ लाम आए तो तनवीन नहीं आएगी, तनवीन आए तो अलिफ लाम नहीं आएगी। लेकिन इतना याद रखना चाहिए, इसके ऊपर यानी सेकेंड इस्म मुजाफ इलैह के ऊपर हमेशा जेर ही आता है। मुजाफ इलैह के नीचे हमेशा जेर ही आता है। जैसे मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह, ये एक मुरक्कब इजाफी का एग्जाम्पल है, मिसाल है, दो मिला के। यहां पे जैसे दिखाई दे रहा है आपको रसूलुल्लाह, यहां पे थोड़ा दूर दूर लिखा गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसमें दो वर्ड है, रसूल एक वर्ड है, अल्लाह एक वर्ड है। इसको मुजाफ कहते हैं जैसे नीचे लिखा हुआ है, और सेकेंड वन को मुजाफ इलैह कहते हैं जैसे नीचे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट वन मुजाफ, इसके शुरू में अलिफ लाम नहीं आएगा, देखिए यहां पे अलिफ लाम नहीं है, और इसके ऊपर तनवीन भी नहीं आएगी, यानी दो पेश दो जबर दो जेर भी नहीं आएंगे। सेकेंड मुजाफ इलैह, मुजाफ इलैह उस इस्म को कहते हैं जिसके ऊपर या तो शुरू में अलिफ लाम आएगा, और अगर अलिफ लाम ना हो तो आखिर में दो जेर आएंगे अक्सर, और हमेशा जेर तो आना ही है, हमेशा जेर रहेगा, चाहे अलिफ लाम हो या ना हो, हमेशा दूसरे इस्म पर जेर होता है, ये याद रखना चाहिए। दूसरे इस्म पर जेर होता है, ये याद इस वजह से रखना चाहिए ताकि आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के लिए आसानी होगी। दो चीजें याद रखना है, फर्स्ट इस्म के शुरू में अलिफ लाम नहीं आता, अर नहीं होता वो, और फर्स्ट इस्म के ऊपर तनवीन नहीं आती, यानी दो जबर दो जेर दो पेश नहीं, सिंगल रहता है, तो पेश रहेगा एक, जबर हो तो भी एक, जेर हो तो भी एक, डबल नहीं आता, डबल आने को तनवीन कहते हैं। दो निशानी हो गए इसके। सेकेंड वन, इसके शुरू में अलिफ लाम कभी आएगा और कभी नहीं आएगा। अक्सर अलिफ लाम आएगा, और अगर अलिफ लाम ना आए तो अक्सर दो जेर आएंगे। लेकिन इतनी बात याद रखें, हमेशा सेकेंड इस्म मुजाफ इलैह पर जेर ही आएगा, जेर यकीनन आएगा। तो ये था मुरक्कब इजाफी का डेफिनेशन, जो शायद आपको थोड़ा समझ में आ गया है। ना समझ में आया तो कमेंट्स में लिखना, या हमारा नंबर भी है, उस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम रिप्लाई करेंगे। बेहतर है आप कमेंट्स में लिखें कि आपको क्या समझ में नहीं आया। उसके बाद जो बिट हमको पढ़ना है वो है एग्जाम्पल्स, पूरे मुरक्कब इजाफी के एग्जाम्पल्स है जो हम पढ़ेंगे, जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल, चलिए हम शुरू करेंगे। पहला एग्जाम्पल, बैतुत ताजिर, ताजिर का घर। देखिए यहां पे भी शुरू में पेश आएगा इस इस्म पर, और इस्म के नीचे जेर आएगा। सेकंड, इमादुद्दीन, दीन का सुतून। रसूलुल्लाही, अल्लाह के रसूल। जवाबुल मुस्लिमी, मुसलमान का जवाब। मुदीरुल कुल्लियती, कॉलेज का डायरेक्टर। रहमतुल्लाही, अल्लाह की रहमत। टू टाइम आ गया ये।
डबल आ गया, रहमतुल्लाहि अल्लाह की रहमत। क़िस्सतुल बिन्ती लड़की का क़िस्सा। क़िस्मुल लुग़ती लैंग्वेज का डिपार्टमेंट। अर्ज़ुल क़ुसूर महलों की जमीन। महत्ततुल क़ितार ट्रेन का स्टेशन। अअदाउल बलद शहर के दुश्मन। अक़दामुल उम्महात माओं का स्टेप। शुरूरुन निसा औरतों का शर। दीनुस सलाम सलामती का दीन। तालीमुल इस्लाम इस्लाम की तालीम। फज़लुश शिता सरमा का मौसम। साइक़ुल क़ितार ट्रेन का ड्राइवर। क़लमुल मुदर्रिस टीचर का पेन। कलामुल्लाहि अल्लाह का कलाम। यौमुल क़ियामती क़ियामत का दिन। क़िस्मुत तारीख़ी तारीख़ का डिपार्टमेंट। जव्वुल कुल्लियती कॉलेज का माहौल। लुग़तुल क़ुरआनी क़ुरआन की लैंग्वेज। तो ये थे एक एग्जाम्पल है जो मुरक्कबे इजाफी के हैं, आपको समझने में आसानी है इस वजह से ये दिए गए हैं। हम और आगे बढ़ेंगे। इसमें हम आपको एक्सरसाइज पढ़ना है कि इस लेसन में कौन कौन से एक्सरसाइज आएंगे। देखिए यहां पे फर्स्ट वन लिखा हुआ है, राइट टू पार्ट्स ऑफ पॉजेसिव फ्रेज विथ एग्जाम्पल। पॉजेसिव फ्रेज यानी मुरक्कबे इजाफी। मुरक्कबे इजाफी के 2 पार्ट्स लिखिए विथ एग्जाम्पल मिसाल के साथ। सिर्फ आपको 2 ही चीजें लिखना है, अल मुजाफ इले। मुरक्कबे इजाफी की ये 2 पार्ट्स लिखना है। इस वजह से मेरी गुजारिश है कि इन 2 पार्ट्स की आप प्रैक्टिस करें मिनिमम 25 टाइम। फर्स्ट वन है अल मुजाफ, सेकेंड वन है अल मुजाफ इले। इसका एक एग्जाम्पल है रसूलुल्लाही अल्लाह के रसूल। उसके नीचे फिर वही वर्ड लिखना है आपको, लिखे तो बेहतर है, नहीं तो कोई हरज की बात नहीं है। यहां पे जो लिखा हुआ है अल मुजाफ फर्स्ट पार्ट, तो इस एग्जाम्पल में फर्स्ट वर्ड जो है वो है अल मुजाफ और सेकेंड वर्ड है अल मुजाफ इले। शायद आपको ये बिट अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। तो चलिए हम और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो बिट हमको पढ़नी है वो है आइडेंटिफाई द पॉजेसिव फ्रेज। पॉजेसिव फ्रेज यानी मुरक्कबे इजाफी को आइडेंटिफाई करना है। मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया था तरीक़ेकार क्या है, यहां पर भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। और जो मैंने बुक लिखी है उस बुक में भी तरीका लिखा हुआ है कि मुरक्कबे इजाफी को कैसे पहचाना जाएगा। अगर आपको वो बुक लेना है तो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप अमेज़ॉन से वो बुक खरीद सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन की वो लिंक मौजूद है, जहां से आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट किताब पे पहुंच जाएंगे। यहां पे मैं आपको बताऊंगी कि मुरक्कबे इजाफी को पहचानने का तरीका क्या है। 2 तरीके मैं बताऊंगा आपको। फर्स्ट तरीका है मीनिंग से मालूम करेंगे आप। मीनिंग जो कि मुश्किल है, मीनिंग आपको मालूम होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको मीनिंग से कैसे मालूम करेंगे। मीनिंग से मालूम करने का तरीका है उस सेंटेंस के बीच में की का वर्ड आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हाजा किताब हामिद, हाजा माने ये, किताब हामिद हामिद की किताब, हामिद की किताब की आ गया। देखिए तो एक तरीका है विथ ट्रांसलेशन यानी तर्जुमे से आप मालूम कर सकते हैं कि मुरक्कबे इजाफी कौन सा सेंटेंस है। जिसमें काकी का तर्जुमा आ जाए ना, वो है मुरक्कबे इजाफी। अब जब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे किताबु हामिदिन, इसका ट्रांसलेट होगा हामिद की किताब। जब इसके दरमियान का आ गया, की आ गया, तो समझना ये वर्ड, इतना सेंटेंस मुरक्कबे इजाफी है। आप इसको पहचानने का तरीका क्या है? ट्रांसलेशन के साथ। लेकिन ट्रांसलेशन से पहचानना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और एक आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा जो डेफिनेशन में मैं बताया था, और एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो वीडियोस बनाए गए उसमें भी मैं बताया हूं, वो भी देखें आप। पहचानने का एक तरीका यह है कि जो मुरक्कबे इजाफी है उसमें 2 वर्ड होते हैं। फर्स्ट वर्ड के शुरू में अलिफ लाम नहीं आता,
اور فرسٹ ورڈ کے لاسٹ لیٹر پر تنوین نہیں آتی. ایک مرکب اضافی کے سیکنڈ پارٹ پر یا تو الف لام آئے گا یا تنوین آئے گی. اور ایک چیز، یا تو زیر آئے گا یا تو الف لام آئے گا سیکنڈ پارٹ پہ، یا نہیں تو زیر آئے گا، کبھی زیر کبھی تنوین، دو زیر. شاید آپ کو دو چیزیں سمجھ میں آ گئی. دو طریقے میں نے بتائے ہیں، ایک تو ترجمے کے ساتھ جو کہ آپ کو مشکل ہوگا، اور ایک ہے دیکھ کر پہچانیں گے. دیکھ کر پہچاننے میں دو طریقے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ مرکب اضافی میں دو پارٹس ہوتے ہیں، ٹو پارٹس ہوتے ہیں. فرسٹ کو مضاف کہتے ہیں، سیکنڈ کو مضاف الیہ کہتے ہیں. فرسٹ کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اسٹارٹنگ میں الف لام نہیں ہوگا. دیکھیے کتاب میں اسٹارٹنگ میں الف لام ہے نہیں ہے، فرسٹ لیٹر کا ہے. اور فرسٹ ورڈ کے لاسٹ لیٹر میں تنوین نہیں ہوگی. ٹھیک، ایک طریقہ یہ. اور ایک چیز جو ذہن میں رکھنا ہے، مرکب اضافی کے سیکنڈ پارٹ پر یقیناً یا تو زیر آئے گا یا دو زیر آئیں گے. شاید اچھی طرح آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہے. جب آپ پہچان لیے تو ان اتنے ہی ورڈ کو آئیڈینٹیفائی کر کے لکھنا ہے آپ کو. کتاب و حامد، یہ ہے پوزیٹو فریز یا مرکب اضافی. سیکنڈ ہے، دیکھیے آپ، سیارۃ المدیر من الیابان. اس کا ٹرانسلیشن ہے ڈائریکٹر کی کار جاپان سے ہے. ڈائریکٹر کی کار جاپان سے ہے. دیکھیے ترجمے سے پہچاننے کے طریقہ، ڈائریکٹر کی کار کی آ گیا تو آپ سمجھ جانا یہ دو مرکب اضافی ہے. ٹرانسلیشن سے ذرا مشکل ہے. اب ورڈ دیکھ کے پہچاننے کا طریقہ میں بتاؤں گا آپ کو. فرسٹ ورڈ کے شروع میں الف لام نہیں آتا. دیکھیں یہاں پہ شروع میں الف لام نہیں ہے، اور تنوین نہیں آتی. یہاں پہ لاسٹ میں تنوین نہیں ہے. اور اس کا جو سیکنڈ ورڈ ہوتا ہے یا تو شروع میں الف لام ہوگا، یقیناً یہاں پہ آ گیا دیکھیے، اور آخر میں زیر ہوگا. یہاں پہ بھی آ گیا دیکھیے. تو بات شاید آپ کو سمجھ میں آ چکی ہے. اس کو آپ یہاں پہ لکھ دیجئے سیارۃ المدیری. اس کے بعد ہے بیت التاجر امام المسجد. بزنس مین کا گھر مسجد کے سامنے ہے. اس میں دو ورڈ، اس سینٹینس میں دو ورڈ پوزیٹو فریز ہے، یعنی مرکب اضافی ہے. یہ ایک بیت التاجر. اس میں دیکھیں فرسٹ ورڈ کے شروع میں الف لام نہیں ہے، اور سیکنڈ ورڈ کے شروع میں الف لام ہے اور آخر میں زیر ہے. تو یہ دو مرکب اضافی ہے. اور یہ بھی ہے امام المسجد. آپ دونوں کو بھی لکھ سکتے ہیں یا ایک بھی لکھ سکتے ہیں. فورتھ ون، ما ہوا فی وسط المیدان. ترجمہ ہے کیا ہے میدان کے بیچ میں. میدان کے بیچ، ترجمے سے پہچان سکتے ہیں. اور ایک طریقہ، فرسٹ ورڈ جو مرکب اضافی کا ہے اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے، الف لام نہیں ہے. اور سیکنڈ ورڈ المیدان، اس کے شروع میں الف لام بھی ہے اور لاسٹ میں زیر ہے. الف لام نہ ہو تو دو زیر آئیں گے، لیکن زیر تو آنا ہی آنا ہے. ففتھ ون ہے ھذا قلم المدرس. یہ ھذا مانے یہ، قلم المدرس ٹیچر کا پین ہے. قلم مرکب اضافی کا فرسٹ ورڈ شروع میں الف لام نہیں ہے. المدرس مرکب اضافی کا سیکنڈ پارٹ شروع میں الف لام ہے اور لاسٹ میں زیر ہے. شاید آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہے. اس کے بعد جو ہم کو بٹ پڑھنا ہے وہ ہے fill in the blanks with suitable words. suitable words یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، آپ تھوڑا نیچے دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا. suitable words بھی دیکھیں یہاں پہ لکھے ہوئے رہیں گے. فرسٹ ورڈ دیکھیں، کتاب ڈیش الولدی، لڑکے کی کتاب. سیکنڈ، اسم ڈیش الکتابی، کتاب کا نام. تھرڈ ون ہے لون ڈیش الزہری، پھول کا کلر. اس کے بعد ڈیش القلم، سمن. سمن مانا قیمت، پین کی قیمت. حدیقۃ الحیوانات، حدیقۃ ڈیش حیوانات، جانور، جانوروں کا پارک یعنی زو پارک. شاید آپ کو یہ بٹ بھی سمجھ میں آ چکی ہے. یہ بھی پوزیٹو فریز یعنی مرکب اضافی کے پریکٹس کے لیے یہ سینٹنس آپ کو بنانا ہوگا.
اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے. اس بٹ میں ہم کو میک دا پوزیٹو فریز فرام دا فالوئنگ ناؤنس. یہ بہت ہی آسان بٹ ہے. آپ اگر وہ طریقہ آپ کو یاد ہے تو آپ کو پوزیٹو فریز سینٹینس بنانے میں آسانی ہوگی, یعنی مرکب اضافی بنانے میں آسانی ہوگی. آپ تھوڑا توجہ دیں. دیکھیں یہاں پہ دیکھیں آپ, دو ورڈ ہے الرسول اور اللہ. یہ دو ورڈ ایگزام میں آئیں گے. ان دو سے آپ کو مرکب اضافی کا سینٹنس بنانا ہے. کیسے بنائیں گے؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا, تھوڑا دھیان دیں. دو طریقے مرکب اضافی کے دو طریقے میں نے بتائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شروع میں الف لام نہیں ہوگا, اور یہاں پہ ہے, مطلب یہ غلط ہے. اس کو ہٹا دیجئے الف لام کو اور دونوں کو جوڑ دیجئے, بات ختم. شاید آپ کو سمجھ میں آ چکی ہے. رسول اللہ. سیکنڈ ہے المسلم جوابو. المسلم جوابو. دیکھیے یہاں پہ الف لام ہے اور یہ زیر ہے. زیر کس کے اوپر آتا؟ فرسٹ ورڈ کے اوپر آتا ہے یا سیکنڈ ورڈ کے اوپر؟ سیکنڈ ورڈ کے اوپر. اور یہاں پہ دیکھیے جوابو. جوابو پیش کس کے اوپر آتا؟ فرسٹ ورڈ کے اوپر آتا, سیکنڈ ورڈ کے اوپر نہیں آتا. تو یہ فرسٹ ہے, یہ سیکنڈ ہے. جواب المسلم, مسلمان کا جواب. التاجری بیتو. التاجری بیتو, یا فرسٹ ورڈ یہ ہے اور یہ سیکنڈ ورڈ ہے یہاں پر. اب اس کو مرکب اضافی بنانا ہے. التاجری, یہاں پہ زیر ہے. دیکھیے زیر کون سے ورڈ پہ آتا؟ سیکنڈ. یہاں پہ ہے, اور الف لام بھی سیکنڈ پہ آتا. یہاں پہ ہے بیت, پیش. پیش سیکنڈ ورڈ پہ نہیں آتا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ فرسٹ لانا ہے, یہ سیکنڈ لانا ہے. یہاں پہ دیکھیے بیت التاجری, تاجر کا گھر. اس کے بعد المدیر الکلیہ. المدیر یہاں پہ پیش ہے, ٹھیک ہے. الکلیہ یہاں پہ زیر ہے, یہ بات بھی ٹھیک ہے. لیکن شروع میں یہ ورڈ جو ہے اس کے شروع میں الف لام نہیں آتا, تو اس کو ہٹا دیجئے اور باقی سیم کوشچن کا پورا سینٹنس کر لیجئے. مدیر الکلیتی, کالج کا ڈائریکٹر. اس کے بعد حامد اور ایک ہے جوال. حامد کے نیچے دیکھیے آپ زیر ہے, اور زیر مرکب اضافی کے فرسٹ ورڈ پر نہیں آتا. یہاں پہ آیا تو مطلب یہ کہ یہ فرسٹ ورڈ نہیں ہے. یہاں پہ ہے جوال, اس کو فرسٹ میں لانا ہے, حامد کو سیکنڈ لانا ہے. تو یہ ہو گیا جوال حامد, حامد کا موبائل. شاید آپ کو یہ بٹ بھی سمجھ میں آ چکی ہے. تو چلیے ہم آگے بڑھیں گے. اس کے بعد ہم کو جو بٹ پڑھنا ہے, کریکٹ دا فالوئنگ سینٹینس. اور یہ فائنل ایگزام میں یقیناً آنی ہی ہے. کون سے بٹ میں آئیں گی یہ معلوم کرنے کے لیے آپ میری بک بھی لیں اور پورے ویڈیوز بھی دیکھیں, آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا, یہ سائڈ رانگ سینٹینس ہے اور یہ سائڈ رائٹ سینٹینس ہے. ایگزام میں رانگ سینٹینس آئے گا, اس کو آپ کریکٹ کرنا ہے, صحیح کرنا ہے. بہت آسان ہے, کچھ مشکل نہیں ہے. تھوڑا توجہ دیں گے تو انشاءاللہ 99 مارکس آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. چلیے ہم شروع کریں گے وہ سینٹینس. میں کون سا ورڈ غلط ہے وہ نہیں بتاؤں گا, میں ایک طریقہ بتاؤں گا, جس طریقے کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ پورے سینٹینس پہچاننا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, اور آپ خود پہچانیں گے, کسی اور کی ضرورت نہیں رہے گی. ہاذیہ قلم المدرس, آپ فرسٹ ایئر میں پڑھے تھے. میسکولین اور فیمینین, میل اور فیمیل, یہ جو ہے فیمیل کے لیے یوز ہوتا. ہاذیہ شاید آپ فرسٹ ایئر میں پڑھے تھے, ہاذیہ فیمیل کے لیے یوز ہوتا. اس کے بعد جو ورڈ ہے قلم, یہ میل ہے, تو گویا کہ یہ رانگ ہے. اب یہاں پہ جو لائیں گے آپ وہ ہاذا لائیں گے, جو یہاں پہ رائٹ آنسر میں ہے. دیکھیے ہاذا قلم المدرس. شاید آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہے. پھر ایک مرتبہ بتاؤں, دو ورڈ ہے, ایک ہے ہاذا اور ایک ہے ہاذیہ. ہاذا میل کے لیے یوز ہوتا اور ہاذیہ فیمیل کے لیے یوز ہوتا. ہاذا کے بعد جو ورڈ ہے وہ دیکھیے آپ, یہ میل ہے یا فیمیل ہے؟ یقیناً میل ہے. کیوں؟ فیمیل
کے اندر تین چیزیں ہوتی، گولتا، الف حمزہ اور یا. ان تینوں میں سے کوئی ایک ہو تو وہ فیمیل، نہ ہو تو میل. یہاں پہ تو نہیں ہے، لاسٹ میں میم ہے، نہ گولتا ہے، نہ الف مقصور الف حمزہ ہے، اور نہ ہی حمزہ ہے. تو گویا کہ یہ میل ہے، اور میل ہے تو یہ بھی میل ہونا چاہیے، فیمیل نہیں. تو یہاں پہ لائیں گے ہاذا قلم المدرس. اس کے بعد سیکنڈ سینٹینس ہے ہاذا ساعۃ حامد، یہ حامد کی گھڑی ہے. یہاں پہ دیکھیے آپ، یہاں پہ اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. ساعۃ میل ہے یا فیمیل، مذکر ہے یا مؤنث؟ یقیناً فیمیل. کیوں؟ لاسٹ میں گولتا ہے. جب یہ فیمیل ہے تو اس سے پہلے جو یہ ہاذا ورڈ ہے یہ بھی میل لانا چاہیے، فیمیل نہیں. سوری، فیمیل لانا چاہیے، میل نہیں. اور یہ میل کے لیے یوز ہوتا ہے. فیمیل کے لیے کیا یوز ہوگا؟ یہاں پہ دیکھیے آنسر میں ہاذی ہی اوپر بھی تھا. شاید آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہے. تھرڈ ون، کیف مدیر الکلیتی. کیفا کے معنی کیسا، مدیر معنی کالج، الکلیہ کالج، مدیر معنی ڈائریکٹر، کالج معنی کالج کا ڈائریکٹر کیسے ہے. یہاں پہ کیا رانگ ہے؟ المدیر رانگ ہے. کیوں رانگ ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ پوزیسو فریز سینٹینس ہے، یہ مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی کے فرسٹ سینٹینس میں الف نہیں آتا، آپ پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ الف ہے تو گویا کہ اس کو ہٹا دینا ہے آپ. یہاں پہ صحیح ہے، دیکھیے کیف مدیر الکلیہ. فورتھ ون، القلم الولد فی الجیب، لڑکے کا پین جیب میں ہے. یہاں پر بھی دیکھیے مرکب اضافی ہے یہ دو، لیکن آپ پڑھے تھے مرکب اضافی کے فرسٹ ورڈ پہ الف لام نہیں آتا اور یہاں پہ آ رہا ہے، تو گویا کہ یہ رانگ ہے. تو یہ الف لام ہٹا کے لکھنا ہے. تو اب ہم پڑھیں گے قلم الولد فی الجیب. شاید آپ کو یہ بٹ بھی آسانی سے سمجھ میں آ چکی ہے. پھر بھی آپ اپنے استاد محترم سے پوچھ لیں، یا نہیں تو ہمیں کامنٹس میں کریں، انشاءاللہ ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے. تو چلیے ہم اور آگے بڑھیں گے اور معلوم کریں گے کہ اس کے بعد ہم کو کیا پڑھنا ہے. اس کے بعد جو بھی ہم کو پڑھنا ہے، ٹرانسلیٹ ان یور لینگویج. یہ بھی آئیں گا آپ کو ایگزام میں، لیکن کون سے ایگزام میں آئیں گا، کون سے بٹ میں آئیں گا، اس کے لیے آپ وہ ویڈیوز دیکھیں اور میری کتاب لیں جو امیزون پہ اویلیبل ہے، اور یوٹیوب پہ بھی وہ پورے ویڈیوز موجود ہیں. فرسٹ ون، بیت التاجر امام المسجد. فرسٹ سینٹینس ہے بیت التاجر امام المسجد. بزنس مین کا گھر مسجد کے سامنے ہے. ہاؤس آف دا ٹریڈر از ان فرنٹ آف مسجد. اس کے بعد سیکنڈ سینٹینس ہے، یہاں پہ اردو میں بھی ٹرانسلیشن لکھا ہوا ہے، تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. سیکنڈ ون ہے ہاذا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے. انگلش میں دیز ورڈ آف اللہ. تھرڈ ون ہاذا قلم ولد، یہ لڑکے کا پین ہے، دس پین آف اے بوائے. فورتھ ون ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah. ففتھ ون الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے. تو یہ تھی بٹ ٹرانسلیشن کی جو آپ کو اپنے اون لینگویج میں کرنا ہے، چاہے اردو میں کرے چاہے انگلش میں کرے. شاید آپ کو یہ بٹ بھی الحمدللہ سمجھ میں آ چکی ہے. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے اور معلوم کریں گے کہ ہم کو کون سی بٹ پڑھنا ہے. تو یہ آپ کی لاسٹ بٹ ہے. تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں اور اجازت دیں. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.